سورہ بقرہ آیت نمبر 266۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 7، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے، اس کو یہ پسند ہے کہ اس کے لیے ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کے لیے اس باغ کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں، میوے ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس شخص کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہو، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو، اور اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال بالکل کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اس باغ کو ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو اور وہ اس باغ کو جلا دے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ و بچار کرو۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کچھ شرائط کو بیان کیا تھا، اور اس میں خاص طور پر یہ شرطیں تھیں کہ خرچ کرنے کے بعد کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں جتلانا، اور اس کو اذیت میں مبتلا نہیں کرنا، تکلیف نہیں پہنچانی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خرچ کرنے کے بعد اس وقت یا کچھ عرصہ ٹھہر کے یا کچھ اور زیادہ عرصہ ٹھہر کے یہ کہہ جی کہ تم وہی ہو نا جو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا کھانے پینے کو، میں نے تمہارے اوپر خرچ کیا، یہ کاروبار میں نے تمہیں لگوا کے دیا، یہ تھا، یہ نوکری، یہ بزنس، یہ میں نے تمہیں سٹارٹ کروا کے دیا، اور اسی طریقے سے یا اس کے اوپر کوئی ایسی تکلیف پہنچانا شروع کر دے، ٹھیک، تو اب اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، اس کا سارا وہ جو خرچ کیا ہوا ضائع ہو جائے گا۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مثالوں کے ساتھ بیان کیا۔ آج کے اس زیر دست آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور مثال دے کر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جس نے خرچ کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، یا اپنے رشتہ داروں پر یا کسی اور پر خرچ کیا ہے،
اب خرچ کرنے کے بعد اس نے احسان جتلا دیا یا کوئی تکلیف یا ایذا پہنچا دی جس پر خرچ کیا ہے. اب اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہو، اس کا بڑا خوبصورت باغ ہو، وہ باغ بھی کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں اور بھی مختلف قسم کے میوہ جات اور پھل وغیرہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک، زیادہ تر درخت کھجوروں کے اور انگوروں کے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو پھل ہیں ان کے بھی اس کے اندر درخت ہوں. آڑو ہو گیا، آم ہو گیا، سیب ہو گیا، مثال انار ہو گئے، اس قسم کے اور بھی بہت زیادہ پھل درخت ہوں. اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ اس کے نیچے نہر بہہ رہی ہو، اس کے قرب و جوار میں نہروں کا جال ہو، اس کو پانی کی بھی کسی قسم کی پانی پلانے کی، اس باغ کو پانی دینے کی، آب پاشی کی بھی کوئی ٹینشن نہ ہو، باغ و بہار ہو. اب ادھر صورتحال یہ ہے کہ یہ جس آدمی کا یہ باغ ہے وہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی اولاد بالکل بچپن کے اندر ہے، چھوٹے ہیں، ابھی ضعفاء، کمزور ہیں، کمانے کے، کھانے کے اور فکر معاش کے وہ لائق نہیں، کچھ کما کر نہیں سکتے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بوڑھا آدمی ہے اس کی انکم کا سارا دار و مدار اس باغ کے اوپر ہے. ظاہر ہے اب بڑھاپے کی وجہ سے کچھ اور بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، اولاد بھی اس قابل نہیں کہ کما کر دے، ٹھیک ہے نا. ساری توجہ اور اس کا سارا جو انکم سورس ہے وہ کیا ہے؟ یہی باغ ہے، اسی کے اوپر اس کی امید ہے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ اس باغ کے اوپر کوئی ایسی آفت آ جائے، کوئی ایسی ہوا کا بگولا چلے جس کے اندر آگ ہو اور وہ سارے کے سارے باغ کو جلا کر رکھ دے، ختم. اب سارے کا سارا باغ جل جائے، ختم ہو جائے، تو اب بتائیں کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ کچھ کمانے کے لائق نہیں ہے، اولاد کمزور ہے، تو وہ کیا کرے؟ کچھ اس کو ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، بالکل تہی دامن رہ جائے گا. اس کے افسوس کے اور حسرت کی کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس نے جناب یہ صدقہ خیرات کر کے گویا اس نے ایک باغ لگا دیا. اب ادھر سے موت آ گئی. اب ظاہر ہے موت آنے کے بعد تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے اب اس کو ضرورت ہے کہ مجھے جناب اعلیٰ مرنے کے بعد انسان کو کیا ضرورت ہوتی کہ میرے نیک اعمال ہوں، جو میں نے نیک اعمال کیے مجھے ان کا صلہ ملے اور بہترین صلہ ملے، ٹھیک، اس سے بہتر صلہ ملے. اب ہوتا کیا ہے کہ مر گیا ہے اور اس نے صدقہ خیرات کا جو باغات جو کچھ آگے بھیجا تھا، پتہ چلا جی کہ اس کو اوپر ایک کیا ہے بگولا آ گیا، جو اس نے احسان جتلایا تھا دوسروں کو خرچ کرنے کے بعد جو تکلیفیں پہنچائی تھی، تو جس طرح وہ باغ جل گیا اسی طریقے احسان جتلا کر اس نے اپنے ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، ختم کر دیا. اب اس شخص کے افسوس کی کیا حالت ہوگی کہ یار دنیا کے اندر میں نے اتنا خرچ بھی کیا، سب کچھ کیا، کہ مجھے آخرت میں اس کا جو ثواب ملے گا وہ بالکل کچھ بھی نہیں ملا. اب ظاہر آخرت میں تو انسان بالکل محتاج ہوتا ہے، کوڑی کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے جیسے اس شخص کی حالت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دنیا کے اندر باغ ہو اور جناب اللہ اس کی جو افسوس، اس طرح آخرت میں اس سے بڑھ کر اس کو کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قیدیں بڑھائی ہیں کہ آدمی کا باغ ہو اور بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے. پہلی قید لگائے بڑھاپے کی حالت میں ہو، اور دوسرے نمبر پر اس کی اولاد ہو لیکن بالکل بچے ہوں، چھوٹے ہوں، کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، بس جو کمانے کی اور کوئی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، نہیں کما کر سکتے. ٹھیک، تو اب جناب ایسی حالت کے اندر اس باغ کے اوپر یہ آیت، تو کیا اب اگر آدمی بڑھاپے میں نہ ہو، جوانی کے اندر ہو، اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو امید ہوتی ہے یار ابھی تو جوانی ہے. دوسرے بھی اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اور بھائی ہمت مردہ مدد خدا، ابھی تو جوان ہو، دوبارہ تم ٹرائی کرو، ہو جائے گا، دوبارہ تمہارا بزنس سٹارٹ ہو جائے گا، یہ دوبارہ تمہارا یہ قید تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر جب آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس وقت نہیں.
جوانی کے اندر تو اب بڑھاپے کے اندر پہلی احتیاج یہ ہو گئی، کمزوری ہو گئی، اب کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پر انسان اگر بوڑھا ہو اور اولاد ہو، جوان ہو، تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ جناب اولاد ہے، جوان ہے، نیک اور صالح ہے، تو نہ صرف یہ کہ یہ میرا کیا کہتے ہیں، بندے کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی، یار اولاد انڈیپینڈنٹ ہے، اپنا سارا کام کرے گی، بلکہ نہ صرف یہ کہ اپنا کرے گی بلکہ مجھے بھی سنبھالے گی، میرے اخراجات بھی اٹھائے گی، تو بندے کو یہ بھی ٹینشن نہیں ہوتی، یہ بھی۔ لیکن ادھر سے جناب اولاد ہی نہ ہو یا اولاد ہو لیکن بچے ہوں، چھوٹے ہوں، تب بھی جناب اللہ وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا یار، اپنی ٹینشن بھی اور ان بچوں کی بھی کیا ہے، کمانے کی ٹینشن دی، تو احتیاج اور کیا ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر انسان ہے مثال کے طور پر اس کی اولاد ہی نہیں، تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، پتہ یار میں اکیلا بڑھاپے میں پہنچ گیا ہوں، اولاد ہے نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میری تو گزر گئی ہے، اب باقی جیسے تیسے ہو کہ کیا ہے گزر بسر ہو جائے گی، انسان کو اتنی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اولاد ہو اور چھوٹی ہو تو پھر اور زیادہ کیا ہے، ٹینشنیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ٹینشن ہوتی۔ انسان مر کے بھی کیا کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں سکون نہیں آتا، تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سارے حالات میں انسان تھوڑا سا سوچے، اس کے اوپر یہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ گئی، تو کیا اس کی صورتحال ہوگی، کیا اس کا جناب اعلیٰ اس کے افسوس کی اور حسرت کی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بعینہ ہی، ایسے ہی، بلکہ اس سے بڑھ کر انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد وہ لوگوں پر احسان جتلاتا پھرے کہ میں نے تمہیں یہ لے کے دیا، یا یہ مدرسہ میں نے بنایا، یہ مسجد تو میں نے بنا کے دی، یہ کہاں بنا سکتے تھے، میں نے اس کا یوں کیا، میں نے وہ کیا، تو ایسا لوگوں پر احسان جتلائے، جس کو دیا اس پر احسان جتلائے، یا اپنے اعزاء و اقارب پر خرچ کیا ہے تو ان کو مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہے، تکلیفیں پہنچا رہا ہے، یا بگار میں کام لے رہا ہے، یہ ساری چیزیں، تو فرمایا اس کا ثواب، اس پر ملنے والا اجر و ثواب ایسے ہی بالکل کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کو بیان کر کے فرما رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی مثالوں کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تاکہ تم اس کے اندر کیا کرو، غور و فکر کرو، اور ابھی سے جو تم نے جو بھی کام کیے ہیں اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، دے کر، جیسے کہتے ہیں نا، دے کر بھول جائے انسان کہ دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دے، دوسرے ہاتھ سے بھی کیا ہے پتہ نہ چلے، اس طریقے سے اللہ کی راہ میں کیا کرے، خرچ کرے، تب اس کے اوپر ملنے والا اجر و ثواب بے تحاشا اس کو کیا ہے، ملے گا، جس کا انسان اس دنیا کے اندر رہ کر تصور نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے یہ کوئی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے انگوروں کا، کھجوروں کا باغ ہو، اور اس کے اندر اور بھی مختلف قسم کے میوہ جات ہوں، ٹھیک، فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ٹھیک، اور وہ بڑھاپے کے حالت کو ہو اور اس کی اولاد ہو لیکن چھوٹے ہو، کمزور ہو، کھانے کمانے کی صلاحیتیں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اب اس کے باغ کے اوپر ایک بگولا آئے، آگ کا بگولا ہو، اور بالکل جلا کر کیا ہے رکھ دے، اب ایسے بوڑھے آدمی کا کیا ہوگا، افسوس کا کہ بھئی میں خود بھی بوڑھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور میری جناب جس پر سارا دار و مدار تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اوپر سے اولاد بھی کمانے کے قابل نہیں ہے، ان کے الگ سے کیا ہے ٹینشن ہے، تو اس آدمی کی جو افسوس اور حسرت کی حالت ہوگی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بعین آخرت کے اندر ایسے آدمی کی یہی حالت ہوگی۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یہ مثالیں تمہارے لیے اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم ابھی سے کیا ہے غور و فکر کر کے وہ کام کرو جس کو اللہ اور اس کا رسول یا شریعت یا قرآن و حدیث جو چاہتے ہیں یا بیان کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے نیک اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح نیک اعمال کرنے کی، اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔